فورسز کا کلات کی ناگا پہاڑیوں پہ انٹیلیجنس آپریشن ہوا ہے اور آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے شدید فائرنگ کا تبادلہ کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے ہیں۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد کا ذخیرہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ خبر آپ کو دیں کہ سیکیورٹی فورسز کا کلات کی ناگا پہاڑیوں پہ انٹیلیجنس آپریشن ہوا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں شدید فائرنگ کا تبادلہ کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے ہیں۔ بات کریں گے غزہ کی کچھ صورتحال کی تو اسرائیل کی افر جیل سے مزید فلسطینی قیدی رہا کر دیے گئے۔ رہائی پانے والے نئے گروپ میں 30 فلسطینی قیدی شامل ہیں اور رہا ہونے والوں میں 15 خواتین 15 مرد شامل ہیں۔ 30 فلسطینی قیدیوں کی رہائی 12 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے میں ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کی افر جیل سے مزید فلسطینی قیدی رہا کر دیے گئے ہیں۔ رہائی پانے والے نئے گروپ میں 30 فلسطینی قیدی شامل ہیں جن میں رہا ہونے والوں میں 15 خواتین اور 15 مرد شامل ہیں۔ دوسری طرف حماس کی ایلون مسک کو غزہ کے دورے کی دعوت۔ ایلون مسک غزہ میں اسرائیلی بمباری سے تباہی کو بھی دیکھیں۔ آپ کو بتائیں کہ غزہ میں اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ بیروت میں حماس کے ترجمان اسامہ حمدان کی پریس کانفرنس۔ خبر یہ ہے کہ حماس کے ایلون مسک کو غزہ کے دورے کی دعوت دی گئی ہے۔ ایلون مسک غزہ میں اسرائیلی بمباری سے تباہی کو بھی دیکھیں، ترجمان حماس کی جانب سے کہا گیا۔ غزہ میں اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ بیروت میں حماس کے ترجمان اسامہ حمدان کی پریس کانفرنس۔ غزہ میں جنگ بندی ہے لیکن اسرائیلی فوج کی مقبوضہ مغربی کنارے میں کارروائیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے آج صبح اچانک چھاپے مار کر درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ ادھر دوحہ میں اسرائیلی اور امریکی حکام کی قطری وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے جس میں اسرائیل حماس جنگ بندی میں مزید توسیع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ WHO کا یہ کہنا ہے کہ اگر غزہ میں صحت کے نظام کو ٹھیک نہ کیا گیا تو غزہ میں بیماری سے زیادہ لوگ بیماری سے مر سکتے ہیں۔ رپورٹ دیکھیے۔ اسرائیلی فوج کا مغربی کنارے پر دھاوا، سینکڑوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے آج صبح اچانک چھاپے مار کر درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس دوران مزاحمت پر ایک نوجوان کو گولی مار دی جو بعد میں دم توڑ گیا۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی فوج مقبوضہ مغربی کنارے سے 3200 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کر چکی ہے۔ ادھر دوحہ میں اسرائیلی اور امریکی حکام کی قطری وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی جس میں اسرائیل حماس جنگ بندی میں مزید توسیع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق قطری وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والوں میں اسرائیل کی موساد اور امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر شامل تھے۔ اجلاس میں مصر کے حکام بھی شریک ہوئے۔ امریکی حکام نے بھی ملاقات کی تصدیق کر دی۔ قطر کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حماس مزید 48 گھنٹے کے لیے لڑائی روکنے پر راضی ہیں۔ چوتھے تبادلے میں 33 فلسطینیوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہا کیا گیا جبکہ ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ اس نے 11 اسرائیلی اسیران کی رہائی اور منتقلی میں سہولت فراہم کی۔ WHO کے ترجمان نے خبردار کر دیا، کہا اگر ہم طبی نظام کو پھر سے کھڑا نہیں کرتے تو بمباری کے مقابلے میں مختلف امراض پھیلنے سے زیادہ اموات ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں مختلف وبائی امراض بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں جن میں ہیضہ سر فہرست ہے۔ ایندھن پر اسرائیلی پابندیاں امداد کی ترسیل کو متاثر کر رہی ہیں۔ جنیوا میں کانفرنس سے خطاب میں ترجمان یورپی یونین نے کہا انسانی ہمدردی کی رسائی ضروریات پر مبنی ہونی چاہیے نہ کہ پابندیوں پر۔ مزید کہا کہ غزہ کی پٹی کو ایندھن کی سپلائی بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ روزانہ داخل ہونے والی مقدار کافی نہیں ہے۔ پیوٹن کی امریکہ کو وارننگ، روس میں مارچ 2024 کے الیکشن میں مداخلت نہ کی جائے، اگر مداخلت ہوئی تو حملہ تصور ہوگا۔ مغرب روسوفوبیا میں مبتلا ہے، امریکہ روسی وسائل کو لوٹنا چاہتا ہے۔ خبر یہ ہے کہ پیوٹن کی امریکہ کو وارننگ دی گئی ہے، روس میں مارچ 2024 کے الیکشن میں مداخلت نہ کی جائے۔ پیوٹن کی جانب سے کہا گیا اگر مداخلت ہوئی تو حملہ تصور ہوگا۔ مغرب روسوفوبیا میں مبتلا ہے، امریکہ روسی وسائل کو لوٹنا چاہتا ہے، روس میں مارچ 2024 کے الیکشن میں مداخلت نہ کی جائے، پیوٹن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ سیاسی منظرنامے سے خبر آپ کو دیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں تحریک انصاف کا چیئرمین کون بنے گا، معاملہ الجھ گیا۔ نائب صدر شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں سزا کے باعث چیئرمین PTI پارٹی سربراہی سے دستبردار ہو گئے، تحریک انصاف کا چیئرمین کوئی اور بنے گا۔ پارٹی ترجمان کی جانب سے شیر افضل مروت کے دعوے کی تردید، کہا کہ پارٹی الیکشن سے متعلق تمام امور پر غور جاری ہے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا ہے کہ چیئرمین PTI پارٹی عہدے کے انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ توشہ خانہ کیس میں فیصلے کی وجہ سے چیئرمین PTI پارٹی عہدے کے لیے اہل نہیں رہے۔ عدالت سے نااہلی ختم ہونے کے بعد انہیں دوبارہ پارٹی کا چیئرمین بنایا جائے گا۔
دوسری جانب پارٹی ترجمان نے شیر افضل مربت کے دعوے کی تردید کر دی ہے۔ کہا کہ چیئرمین کی انتخابات سے دستبرداری یا کسی اور رہنما کی نامزدگی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ شیر افضل مربت کا کہنا تھا کہ جاری کردہ تضاد کا جائزہ لیا، میں نے جو کچھ بھی کہا وہ درست ہے۔ فیصلے چیئرمین پی ٹی آئی نے سینیٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر، عمیر نیازی اور میری موجودگی میں کیے۔ میں یہ سمجھنے میں ناکام ہوں کہ گمراہ کن بیان کون جاری کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کے مقدمے کے گواہان مفتی سعید اور اون چودھری نے اپنے بیانات ریکارڈ کرا دیے۔ دونوں گواہان نے چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی کے نکاح کو غیر شرعی اور غیر قانونی قرار دے دیا۔ آئندہ سماعت پر کیس کے تیسرے گواہ بیان قلمبند کرائیں گے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت۔ نکاح خواہ مفتی سعید اور اون چودھری پیش۔ 1 جنوری 2018 کا نکاح غیر شرعی تھا۔ دونوں گواہان کے بیانات۔ سینئر سول جج قدرت اللہ نے کیس کی سماعت کی۔ مفتی سعید نے بتایا، فروری 2018 میں چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے دوبارہ رابطہ کر کے بتایا گیا نکاح دوران عدت ہوا۔ 1 جنوری والے نکاح پر میرے دستخط ہیں، جبکہ فروری والا نکاح زبانی تھا۔ اون چودھری نے بتایا، نومبر 2015 میں بشرا بی بی کے کہنے پر چیئرمین پی ٹی آئی نے ریحام خان کو طلاق دی۔ میڈیا پر دوران عدت نکاح کا شور مچا تو چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا خاموشی اختیار کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مجھے کہا بشرا سے نکاح ہوا تو وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 2 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے دوران سندھ ہائی کورٹ بار کے وکیل رشید اے رضوی نے مارشل کا ذکر چھوڑ دیا۔ جسٹس اظہر من اللہ نے ماضی میں نہ جانے کا مشورہ دیا تو چیف جسٹس نے ماضی سے سبق سیکھنے کے ریمارکس دیے۔ مشرف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سپریم کورٹ میں سماعت۔ حامد خان نے تحریری دلائل عدالت پیش کر دیے۔ رشید اے رضوی نے مارشل لاء کا معاملہ چھیڑ دیا۔ ماضی میں جانے یا نہ جانے پر جسٹس اطہر من اللہ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میں مکالمہ۔ سنگین غداری کے سماعت کے دوران سندھ ہائی کورٹ بار کے وکیل رشید اے رضوی نے مشرف کے مارشل لاء کا ذکر کیا تو جسٹس اطہر من اللہ نے انہیں روکتے ہوئے کہا رشید رضوی صاحب ماضی میں کب تک جائیں گے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، مجھے جسٹس اطہر من اللہ کا احترام ہے مگر ہمیں اب ماضی میں جانا چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے بالکل جائیں۔ پھر اسی مشرف نے 12 اکتوبر کو بھی آئین توڑا، اسمبلیاں توڑی۔ 12 اکتوبر کے اقدام کو اسی عدالت نے راستہ دیا۔ مشرف مارشل لاء کو قانونی کہنے والے ججوں کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے۔ کارروائی صرف 3 نومبر کے اقدام پر کیوں کی گئی؟ صرف ججوں پر حملہ ہونے پر کارروائی ہوگی تو فیئر ٹرائل کا سوال اٹھے گا۔ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں مزید کہا ماضی میں جو ہو چکا اسے میں ختم نہیں کر سکتا۔ قوم بننا ہے تو ماضی کو دیکھ کر مستقبل کو ٹھیک کرنا ہے۔ وکیل بتائیں آئین توڑنے والے ججوں کی تصویریں یہاں کیوں لگی ہیں؟ جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا پرویز مشرف کے خلاف اس وقت کی حکومت بھی کارروائی نہیں چاہتی تھی، اس وقت کس کی حکومت تھی؟ حامد خان بولے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہم سزا بھی برقرار رکھیں اور سب کو پینشن اور مراعات بھی ملتی رہے، یہ نہیں ہوگا۔ سماعت کے حکم نامے میں سوال کیا گیا ملزم کی وفات پر کیا اپیل غیر مؤثر نہیں ہوئی؟ کیا سزا برقرار رہنے پر مشرف کی فیملی کو مراعات دینی چاہیے یا نہیں؟ عدالت نے مزید سماعت 10 جنوری تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون اپنے انتخابی منشور کا جلد اعلان کرے گی۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات نون لیگ مریم اورنگزیب کا یہ کہنا ہے کہ منشور میں مہنگائی کم کرنے، عوام کو ریلیف دینے اور گورننس میں بہتری پر توجہ دی گئی ہے۔ محمد حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ مسلم لیگ نون کے انتخابی منشور کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ منشور تمام طبقوں اور ماہرین کی مشاورت سے تیار کیا گیا، جس میں مہنگائی کم کرنے، عوام کو ریلیف دینے پر فوکس کیا گیا ہے۔ گورننس میں بہتری، آئینی اصلاحات اور قومی دفاع کو مزید مضبوط کرنے کی سفارشات شامل ہیں۔ مریم اورنگزیب کا مزید کہنا ہے کہ منشور میں وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کی منصفانہ تقسیم، آبادی پر کنٹرول، صحت اور خوراک کے تحفظ، ثقافت اور سیاحت پر مشتمل جامع گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ نوجوانوں کو تعلیم، روزگار کے مواقع اور لیپ ٹاپس کی فراہمی کے لیے سفارشات بھی شامل ہیں۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا مسلم لیگ نون نے ہمیشہ وعدے پورے کیے، ماضی کی طرح آئندہ بھی ہم لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لائیں گے۔ عام انتخابات میں نوجوانوں کو متحرک کرنے کے لیے چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز نے ایم ایس ایف منورٹی ونگ کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ نوجوان عام انتخابات میں سیاسی سرگرمیوں کا ہر اول دستہ بنے۔ نوجوان مستقبل کی قیادت ہیں۔ اور میں اسموک کے تدارک سے متعلق درخواستیں، لاہور ہائی کورٹ نے تجارتی سرگرمیاں رات 10 بجے تک بند کروانے کی ہدایت کر دی ہے۔ 2 روز گھر سے کام کرنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی۔
अदालत ने दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मोहम्मद इशफाक। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक दरखास्तें। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि CCPO लाहौर रात 10 बजे तिजारती सरगर्मियां बंद करवाने के हुक्म पर अमल दरामद करवाएं। स्मोक कंट्रोल करने के लिए वज़ीर आला के सेक्रेटरी CCPO लाहौर को इक़दामात करने की भी हिदायत दें। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया लाहौर और हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करे। तहरीरी फैसले में मज़ीद कहा गया है कि निजी इदारों और बैंकों समेत हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्राम होम का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आलूदगी के बायस डी सील होने वाले सनती यूनिट्स को दोबारा सील किया जाए। आइंदा समात पर फैक्ट्री को सरबमहल करने की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अदालती हुक्म के बावजूद सनती यूनिट्स को डी सील करने वाले महकमा माहौलियात के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने और ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंचाने वाले फार्म हाउसेस गिराने का हुक्म भी जारी कर दिया।